ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے ایک نظارے کا بہانہ بنی۔ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت صحابہ سے مشورہ لیا۔ مشورہ یہ تھا کہ باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے لوگوں کو کس طریقے سے بلایا جائے۔ تو صحابہ اکرام نے مشورے دیے۔ ان میں سے کسی نے کہا باجا بجایا جائے، لیکن یہ یہودیوں کا طریقہ تھا۔ کسی نے کہا ناقوس یعنی گھنٹی بجائی جائے، کہا یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ پھر ایک فرشتہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن زید کی خواب میں آیا، اور اس نے آ کر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب کے اندر آذان کے کلمات سکھائے۔ جب صبح ہوئی وہ بارگاہ مصطفی میں پہنچے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج رات فرشتے نے آذان کے ہمیں یہ کلمات سکھائے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ضرور سچا خواب ہے، اور یہی کلمات جا کر حضرت بلال حبشی کو جا کر سکھلاؤ کہ وہ ان کلمات کے ذریعے آذان کہے۔ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ، تمہاری نسبت اس کی آواز بلند بھی ہے اور اس کی آواز خوبصورت بھی ہے۔ تو یوں آذان کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو آذان کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی، عشق تھا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مؤذن رہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد بھی آپ آذان پڑھا کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو آذان کے ساتھ ایسا عشق ہوا کہ ایک عورت تھی جو قبیلہ بنو نجار کی عورت تھی، اور یہ مدینہ کے اندر اس کا گھر تھا، اور اس کا گھر ایسا تھا کہ باقی لوگوں کی بنسبت ان کا گھر جو تھا وہ اونچا تھا، اور یہ صحابیہ تھی جو قبیلہ بنو نجار کی عورت تھی۔ یہ کہتی ہیں کہ حضرت بلال حبشی کو آذان کے ساتھ اس قدر عشق تھا کہ میرا گھر جو مدینہ میں باقی لوگوں کے گھروں سے اونچا گھر تھا، حضرت بلال حبشی صبح یعنی آذان کا وقت ہونے سے پہلے ہی میرے گھر کی چھت پر آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یعنی عشق اتنا تھا آذان کے ساتھ کہ ابھی وقت نہیں ہوتا تھا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اس امید پر بیٹھ جایا کرتے تھے کہ جیسے ہی آذان کا وقت ہو میں آذان جو ہے اس کے کلمات کو ادا کروں۔ اور علامہ اقبال نے کیا خوبصورت کہا، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے ایک نظارے کا بہانہ بنی۔ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ اور پھر مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو آپ ملک شام چلے گئے۔ حضرت بلال حبشی حضور کے وصال کے بعد مدینہ کی گلیوں میں گھومتے، کبھی مسجد نبوی کے چکر لگاتے، لوگوں سے پوچھتے کہ کسی نے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو مجھے بتائے۔ یعنی حضور کے ساتھ اس قدر عشق اور لگاؤ تھا۔ لیکن آپ کے وصال کے بعد پھر حضرت بلال حبشی کہنے لگے کہ اب مدینہ میں رہنا میرے لیے دشوار ہے۔ پھر شام کے شہر حلب چلے گئے اور 6 ماہ تک وہاں پر رہے۔ تو ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے کہ تو نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا ہے؟ کیا تمہارے پاس ملاقات کا وقت نہیں ہے؟ کیا تمہارا ہمیں ملنے کو دل نہیں کرتا؟ جب یہ خواب میں دیکھا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے، سواری پر سوار ہوتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یا سیدی یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہوئے مدینہ کی طرف چل پڑتے ہیں۔ وہ عاشق جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حد تک محبت کرتا تھا، اتنی محبت کیا کرتے تھے
کہ آپ کی خواب کے اندر تشریف آوری پر ایک صدا پر حضرت بلال حبشی مدینہ کی طرف چل پڑے، روانہ ہوتے ہیں، مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں اور وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی مسجد میں تلاش کرتے ہیں، کبھی مسجد کے اندر سے تلاش کرتے ہیں، ادھر ادھر مدینہ کی گلیوں میں دیکھتے ہیں کہ کہیں مجھے میرا محبوب جو ہے وہ نظر آ جائے۔ پھر قبر انور پر اپنا سر مبارک رکھ کر رونے لگے، کہا اے حبیب، آپ نے ہی تو کہا تھا کہ مجھے ملنے چلے آؤ، اب تو میں ملنے چلے آیا ہوں، اپنا دیدار کروائیے۔ اور پھر یہ کہہ کر بے ہوش ہو گئے، اور اتنے میں مدینہ میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ تشریف لائے ہیں۔ ادھر بچے بچیاں مرد عورتیں اپنے گھروں سے نکل آتے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کرنے کے لیے۔ پھر جب ہوش آتا ہے، لوگوں نے عرض کی ایک مرتبہ ہمیں وہ آذان سنا دیجئے جو آپ رسول اللہ کے زمانے میں ہمیں سنایا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں سے معذرت کی، کہا کہ جب میں آذان کہتے ہوئے اس وقت دور مصطفی میں اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچتا تھا، سامنے رخ مصطفیٰ ہوتا تھا، لیکن آج میں کس کی زیارت کروں گا، کس کو دیکھوں گا؟